السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ آج ہم کہاں کے سچے تھے عمیرہ احمد کی ایپیسوڈ نمبر 2 سنیں گے۔ آپ نے پہلی قسط تو سنی ہوگی، آج ہم دوسری قسط شروع کریں گے۔ تو آئیے ہم لوگ اس کو سنتے ہیں۔ میں جانتا تھا وہ کیوں خوف زدہ ہے۔ وہاں وہ بھی تھی، ویٹر روم کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی، وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا، نہ وہ ہوتی نہ امی مجھے اس شادی کے لیے مجبور کرتی، ہر چیز ٹھیک رہتی، مگر سب کچھ اس نے خراب کیا تھا۔ اس کا باپ بھی یہی کرتا تھا، دوسروں کی زندگی اپنی حرکتوں سے خراب کرتا تھا، اور وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ یہ چیز اس کے خون میں شامل تھی، اور امی وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے ان پر کیا جادو کیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، مگر میں نہیں گیا۔ میں وہاں بیٹھا دیر تک امی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ نیند آور دعاؤں کے زیر اثر سوتی رہی، مگر اگلی صبح وہ جاگ گئی تھی۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میرے دل پر گھونسا سا پڑا، میں ہی تو ان کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ میں ان کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا، انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے کھینچ لیا۔ میں نے ان کا حال پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک ڈھیٹوں کی طرح وہاں بیٹھے رہنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ پھر میں باہر لان میں ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر مسئلہ مہرین کا نہ ہوتا، میں امی کے ضد پر ہتھیار ڈال دیتا اور مشل سے بھی دستبردار ہو جاتا، مگر میں مہرین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو نفرت مجھے اس سے ہو گئی تھی، وہ اب میرے دل میں کراچی آ کر امی کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھی، ہر چیز میں ان کی دلچسپی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میری ہر بات کا جواب وہ صرف ہوں ہاں سے دیتی تھی۔ میں بے حد پریشان تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ انہیں اب میرا اپنے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں شام کو آفس سے آ کر ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ میں ان کے لیے کوئی چیز خرید کر لاتا تو وہ یوں ہی رکھ دیتی۔ چھٹی کے دن وہ میری وجہ سے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھ لیا، پھر دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو پونچھ لیے، مگر مجھے ایسا لگا تھا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے بتائیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں اس طرح کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، چپ بیٹھی رہی۔ آپ مہرین سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ کر دیں، مگر خدا کے لیے یہ سب نہ کریں جو آپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا تھا، مگر میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جو فیصلہ اتنے بہت سے دنوں میں نہیں کر پایا، وہ ایک لمحے میں ہو گیا تھا۔ جب اپنی خوشی نہیں تو ٹھیک ہے، امی کی خوشی ہی صحیح۔ اگر زندگی مشل کے بغیر ہی گزارنی تھی تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا اس سے پاس شاید کچھ کہنے کے لیے تھا ہی نہیں۔ مشل میں مہرین سے شادی کر رہا ہوں۔ بہت دیر چپ رہنے کے بعد میں نے کہا تھا۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ میں مجبور ہوں مشل، میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا۔ اور مجھے کھو دو گے؟ اس کی آنسوؤں میں بھیگی آواز گونجتی تھی۔ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ تمہارے پاس ایک اور کوئی راستہ نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم بھی اتنے سچے اور بہادر نہیں ہو جتنا تم دعویٰ کرتے رہے ہو۔ تم بھی عام سے مرد ہو جو صرف افیئر چلانا جانتا ہے، اور شادی کے وقت اسے مجبوریاں یاد آنے لگتی ہیں۔ میرا کیا ہے، میں تو زندگی گزار لوں گی، مگر تم کیا کرو گے؟ خود کو اور مہرین کو دھوکہ دے کر کیسے رہو گے اسود؟ میں واقعی اتنا سچا اور بہادر نہیں رہا، اور ابھی تو مجھے خود کو اور کو بہت فریب دینے ہیں، لیکن میں نے تمہیں کوئی فریب نہیں دیا۔ پتہ نہیں سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، میرے اختیار میں کوئی کچھ باقی رہا ہی نہیں۔ وہ رو رہی تھی، میں اسے چپ نہیں کروا سکتا تھا، میں اسے چپ کروانا چاہتا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اسود، جو چاہتے ہو کر لو، مگر تم یاد رکھنا، میں نے تم سے بہت محبت کی تھی۔ میں تمہیں اتنا چاہا کہ کوئی اور تمہیں کبھی اتنا چاہے نہیں گا، مہرین بھی نہیں۔ تمہاری اولاد بھی زندگی یکدم بدل گئی تھی، تمہاری اولاد بھی۔
زندگی یکدم بدل گئی تھی۔ امی لاہور گئی تھی اور 15 دن وہاں رہنے کے بعد جب وہ واپس آئی تو مہرین اور میں ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے تھے۔ وہ بہت خوش تھیں، ان کی ساری اداسی، ساری پریشانی ختم ہو چکی تھی اور میں ان پر ظاہر کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ میں مطمئن ہوں۔ اپنی اداسی ظاہر کرنے کا یہ فائدہ بھی کیا تھا؟ جب قربانی دے رہا تھا تو پھر دل سے دینا چاہتا تھا۔ وہ مجھے مہرین کے بارے میں بتاتی رہتی تھی، وہ ایسی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی، میں نے اسے یوں کہا، میں اسے وہاں لے کر گئی۔ ایک بار بھی ان کی زبان پر مشل کا نام نہیں آیا، حالانکہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسی تھی۔ منگنی کی تصویروں میں مہرین کے ساتھ بیٹھی وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی اور مہرین کے چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے، اس نے مشل کو مجھ سے چھین لیا اور مشل سو اب دنیا کو دھوکہ دینا سیکھ رہی تھی۔ اپنی مسکراہٹ سے وہ مجھے اور سب کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ خوش ہے، اسے کوئی دکھ نہیں ہے۔ میں ان تصویروں میں صرف مشل کو دیکھتا رہتا تھا، وہ سب سے ممتاز نظر آتی تھی اور وہ واقعی وہ ایسی تھی۔ وہ کس منہ سے مشل کا سامنا کریں گے؟ آخر وہ بھی تو اس کی حالت کے ذمہ دار ہیں۔ نہ وہ ضد کرتی، نہ مہرین سے میری منگنی ہوتی اور نہ مشل کی یہ حالت ہوتی۔ اس وقت شام کے 6 بجے تھے جب ہم لاہور پہنچ گئے تھے۔ ایئرپورٹ سے ٹیکسی لے کر ہم مشل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ امی کی سسکیاں پہلے سے بڑھ گئی تھی اور اب میں خود پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ آخر مرد تھا، رو تو نہیں سکتا تھا، ہاں، مگر جو ٹیکسی اس کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی اور پھر ایک موڑ کاٹتے اس کا گھر سامنے آ گیا تھا اور میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے گھر کے سامنے سڑک پر گاڑیوں کی لمبی قطار نظر آ رہی تھی اور جا بجا لوگ بھی تھے۔ ایک دم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی امی ہچکیاں لے کر بلند آواز میں رونے لگی تھی۔ میں نے وحشت بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا، وہ یقیناً مجھ سے بہت کچھ چھپائے ہوئے تھی، اور وہ کیا چھپائے ہوئے تھی اب میں جاننا نہیں چاہتا تھا۔ ٹیکسی اس کے گھر کے کھلے دروازے کے سامنے رکی تھی۔ ایک معمول کی طرح میں نے نیچے اتر کر ڈرائیور کو کرایہ دیا۔ امی اب بلند آواز میں رو رہی تھی۔ میں نے انہیں چپ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ میں کیوں انہیں چپ کرواتا؟ گھر کے اندر سے رونے کی مدھم آوازیں گیٹ تک آ رہی تھی۔ اکبر ماموں مجھے گیٹ پر ہی مل گئے تھے۔ امی ان سے لپٹ گئی تھی اور وہ دھاڑے مار کر ذات نامکمل خامیوں کا مجموعہ ہوتی ہیں، وہ زندہ رہ جاتے ہیں جیسے مہرین۔ دھاڑے مار کر رونے لگی۔ میں وہاں نہیں رکا، لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اندرونی دروازے تک آ گیا۔ پتہ نہیں وہاں کون تھا، میں دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ رونے کی آوازیں ہال سے آ رہی تھیں مگر پورا گھر آہوں اور سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ میں میکانکی انداز میں چلتا ہوا ہال میں آ گیا۔ کافور، لوہان اور گلاب کی ملی جلی خوشبو میری ناک سے ٹکرا گئی تھی اور میں نے اسے ہاں کے وسط میں سفید کفن میں چھپا ہوا جسم اس کا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر بے شمار گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکا، وہی ہال کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی امی وہاں نہیں تھی اور جو تھے وہ بھی شاید وہاں نہیں تھے۔ میں بھی وہاں نہیں تھا اور میں کہاں تھا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ کچھ چھوڑتے ہیں اس کے سر ہانے بلند آواز میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ نانی امی سر کو ہاتھوں میں پکڑے بلند آواز میں رو رہی تھی۔ اس کے ننیال سے بھی سب لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور اس کی نانی بار بار غش کھا رہی تھی۔ اس کی خالہ اس کے پاس بیٹھی ہوئی بار بار اس کا منہ چومتی تھی اور پھر دھڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ جو نہیں رو رہی تھی وہ سکتے کے عالم میں تھے، میری طرح، جیسے انہیں یقین نہیں آیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ وہاں ایک کونے میں وہ بھی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، نہ چہرے پر کوئی پریشانی یا پچھتاوا۔ وہ بس ایک پارا پڑ رہی تھی، جو لوگ مکمل ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور جن لوگوں کی ذات نامکمل اور خامیوں کے مجموعہ ہوتی ہے وہ زندہ رہ جاتے ہیں، جیسے مہرین۔ میرا دل چاہا تھا میں دھکے دے کر اسے وہاں سے نکال دوں، آخر وہاں اس کا کیا کام تھا؟ وہ تماشائی بن کر مشل کو زندگی ہارتے دیکھنے آئی تھی۔ وہ ساری زندگی وہ تماشا ہی تو دیکھتی رہتی تھی۔ یکدم میرا سانس گھٹکنے لگا تھا۔ آخر میں وہاں کیا لینے آیا تھا؟ مجھے لگا ابھی وہ آنکھیں کھولے گی، مجھ سے کہے گی کہ اب آپ میں کیا چاہتا ہوں، میں اس کا پیچھے کیوں نہیں چھوڑ دیتا۔ میں گھر سے باہر نکل آیا تھا، اس کا بڑا بھائی اشر مجھے دیکھ کر میری طرف آ گیا اور میرے گلے لگ کر رونے لگا۔ میں اسے کوئی دلاسا نہیں دے سکا، میں یہ کہتا کہ یہ سب میری وجہ سے تو ہوا ہے۔ ایک مشین کی طرح میں اس شام لوگوں سے ملتا رہا۔ رات کے 8 بجے ہم اس کا جنازہ لے کر قبرستان آئے تھے۔
اسے ہمیشہ کے لیے وہاں چھوڑنے۔ اس کے جنازے کو کندھا دیتے ہوئے میں کچھ اور بھی سوچ رہا تھا۔ اس قابل کہاں تھا، لیکن اس قبر میں دفن ہوتے دیکھ کر میرا جی چاہ رہا تھا کہ اسے کہیں لے کر بھاگ جاؤں۔ وہ اکیلی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ یہاں کیوں آ گئی تھی؟ پھر اس کے قبر پر سب نے مٹی ڈالی، میں بھی مٹی ڈالنے میں شامل تھا۔ تو مشل نام کی کہانی ختم ہو گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی کہکے، اس کی جگمگاتی آنکھیں، اس کی خوبصورت آواز اب کسی کو نظر نہیں آئے گی، اور میری نظر سے یہ سب کبھی اوجھل نہیں ہوگا۔ کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا کبھی نظر نہ آنا، اور کتنا عذاب ہوتا ہے کسی کا ہر وقت نظر آتے رہنا۔ ہم سب اسے وہاں چھوڑ کر واپس آ گئے تھے، اور میں تو اسے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاید تب بھی اس نے زندہ ہوتے ہوئے بھی خود کو قبر میں دفن ہوتا محسوس کیا ہوگا۔ مومانی مسلسل غشی کے عالم میں تھی، انہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، اور جو ہوش میں تھے وہ بھی بے ہوش تھے۔ پتہ نہیں تعزیت کے لیے کون کون آیا تھا۔ اس کی پوری یونیورسٹی جیسے وہاں آ گئی تھی۔ وہ جو یونیورسٹی کی جان تھی، اب سب کو ہی اس کے بغیر رہنا پڑے گا۔ میری یونیورسٹی سے آنے والے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر سے ملتی رہی، اور میں سوچتا رہا کہ اس کی راہ کا سب سے بڑا کانٹا دور ہونے پر وہ کتنی مسرور ہوگی۔ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ مشل نے یہ کہا، یہ کیا، یا مشل ایسا ہے۔ اب وہ ہمیشہ اس کے نام کے ساتھ ماضی کا صیغہ استعمال کریں گے، اور جو اس کی شہرت اور کامیابی سے نفرت تھی وہ اس کی فکر ختم ہو جائے گی۔ دیر سے ہی صحیح پر خدا نے اس کی سن لی تھی۔ تمام رات گھر کا کوئی فرد سویا نہیں، اور صبح صبح میں اس وقت سکتے میں رہ گیا تھا جب اکبر ماموں نے میرے پاس بیٹھ کر کہا تھا، پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں کیا، اسے کیا چاہیے تھا جو اس نے خودکشی کر لی۔ مجھے لگا تھا جیسے میرے پاس کوئی ہم بھٹا تھا اور میرے پڑھچے اڑ گئے تھے۔ وہ مجھے کہتی اگر اسے کچھ چاہیے تھا، مگر اس طرح بغیر کچھ کہے کچھ بتائے اس نے ایسا کیوں کیا۔ اب میں کیا کروں، میرا تو گھر ویران ہو گیا۔ وہ بات کرتے کرتے رونے لگے تھے، اور مجھے لگا تھا کہ اس نے میرے گلے میں وزنی زنجیروں کا ایک ایسا گچھا ڈال دیا تھا جو جواب مجھے کبھی سر اٹھانے نہیں دے گا۔ ماموں کچھ دیر بعد اس کی موت کی تفصیلات بتانے لگے تھے۔ وہ لوگ اس رات کسی دعوت میں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف نانی، امی، مہرین، مشل اور ملازم تھے۔ رات دیر گئے، جب وہ گھر کے واپس آئے تو مشل کا کمرہ بند تھا۔ مومانی ایک بار اسی کے کمرے کی طرف گئی تھی، مگر اس کا کمرہ بند تھا اور لائٹ بھی آف تھی۔ انہوں نے سوچا وہ سو چکی ہوگی، اس لیے انہوں نے اسے ڈسٹرب نہیں کیا اور وہ واپس چلی گئی۔ مگر صبح جب وہ اسے اٹھانے آئیں اور بار بار دروازہ بجانے کے باوجود بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں اور ماموں کو بلوایا تھا۔ وہ چاروں مل کر دروازہ پیٹتے رہے، مگر تب بھی اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ شور کی آوازوں پر باقی ماموں بھی جمع ہو گئے تھے۔ پھر اشر نے دروازے کو لاک توڑ دیا، اور جب وہ اندر داخل ہوئے تو وہ غنودگی کے عالم میں پڑی ہوئی وہ مشکل سانس لے رہی تھی۔ وہ سب اسے لے کر ہاسپٹل گئے تھے، مگر وہاں پہنچتے ہی وہ پہلے مر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ ماموں نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر اس کی موت کا سبب ہارٹ اٹیک لکھوا دیا، اور پولیس کیس نہیں بننے دیا۔ سب لوگوں کو بھی یہی بتایا تھا، صرف گھر کے لوگوں کو اس کی موت کی اصل وجہ معلوم تھی، اور شاید یہ چیز ہی ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لی تھی۔ سوئم تک ممانی کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، اور سب لوگوں نے اس کی موت کو ذہنی طور پر قبول کرنا شروع کر دیا تھا، مگر شاید ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ گھر کی ملازمہ نے مشل کو گھر والوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد مہرین کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ دیر تک وہاں رہی تھی، اور اس دوران کمرے سے ان دونوں کے جھگڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ملازمہ نے کمرے کے پاس جا کر باتیں سننے کی کوشش کی، مگر اس نے ماموں کو کہا تھا کہ مشل جب زور زور سے بول رہی تھی تو مہرین بی بی بہت ہنس رہی تھی، اور ان کے ہنسنے پر مشل بی بی کو اور غصہ آیا تھا، اور وہ زیادہ بلند آواز سے بولنے لگی تھی۔ پھر کافی دیر کے بعد جب وہ کمرے سے نکلی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، تو ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی رونے لگی ہیں۔ اپنے کمرے میں جانے کی کچھ دیر بعد وہ نیچے آئی تھی، اور انہوں نے چوکیدار کو کچھ خط گھر کے پاس لگے لیٹر باکس میں ڈالنے کے لیے دیے تھے، اور پھر وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں گئی کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے اور سونے جا رہی ہیں۔ ماموں نے اس وقت مہرین کو بلوایا تھا اور اس سے پوچھا تھا کہ مشل کی موت والی رات ان دونوں کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے سرے سے اس بات سے انکار کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس بات پر جھگڑا ہوا تھا، مگر جب ماموں نے ملازمہ کو ساری باتیں بتانے کو کہا تو وہ بیچاری پریشان ہو گئی تھی اور کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ سب لوگ جب یکدم اس کے خلاف ہو گئے تھے، اور سب
اور سب اسے اصل بات بتانے پر مجبور کر رہے تھے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ وہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ مشل اس سے ناراض تھی، مگر کیوں ناراض تھی یہ اس نے نہیں بتایا۔ میں جانتا تھا کہ مشل اس سے کیوں ناراض تھی، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے منگنی کے ایک ہفتے کے بعد اسے لڑنے گئی ہوگی۔ بات یقیناً کچھ اور ہوگی، اور بات کیا تھی وہ یہ نہیں بتا رہی تھی۔ اشر نے چوکیدار سے ان خطوں کے بارے میں پوچھا تھا، مگر وہ بھی ان کے پتے کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ لیٹر باکس میں خط بھی نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انہیں پوسٹ کی تیسرا دن ہو چکا تھا۔ اشر نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تھی، مگر وہاں سے صرف اس کی جلی ہوئی ڈائری برآمد ہوئی تھی، اور میں جانتا تھا کہ اس نے ڈائری کیوں جلائی ہوگی، صرف مجھے بچانے کے لیے، تاکہ کوئی مجھ پر موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے۔ کسی کو یہ علم نہ ہو سکے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اگر وہ مہرین سے ناراض ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ منگنی نہ ہونے دیتی۔ وہ اپنے باپ سے میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتی تو اکبر ماموں میری امی کو مجبور کر سکتے تھے وہ مہرین کو بہو نہ بنائیں اور اس کی جگہ مشل سے میری شادی کر دیں، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ یقیناً مہرین جھوٹ بول رہی تھی۔ سب کے اصرار کے باوجود اس نے بتانے سے انکار کر دیا تھا، اور اشر وہ اس قدر طیش میں آ گیا تھا کہ وہ اسے شوٹ کر دینا چاہتا تھا۔ سب نے اسے پکڑ لیا، اور میرا دل چاہتا تھا کہ کوئی اسے نہ پکڑتا، وہ اسے شوٹ کر دیتے، مہرین مر جاتی تو کیا فرق پڑتا۔ اگر دنیا کو مشل کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا تو مہرین کے نہ ہونے سے کیا ہو جاتا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گی تم نے مشل سے کیا کہا تھا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اشر نے دھمکی دی تھی، لیکن وہ اس طرح چپ رہی تھی کہ پھر اچانک اشر نے تیزی سے جا کر اس کا گلا پکڑ لیا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہا تھا۔ سب اسے چھڑانے کے لیے بھاگے تھے، مگر میں انہیں اٹھاتا میں سے کیوں بچاتا؟ کیا اس نے مشل کو بچایا تھا؟ ماموں اشر کو کھینچ کر باہر لے گئے تھے، مگر وہ اسے گالیاں دے رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا جا رہا تھا، میں اس کتیا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ناگن ہے، ساری عمر ہی ہمارا کھاتی رہی ہے، اور اس نے میری بہن ہی کو ڈس لیا، میں اسے مار دوں گا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا اور اس رات امی سے کہا تھا میں مہرین سے شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ انہوں نے اس کی صفائی دینے کی کوشش کی تھی۔ اسود اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ سب اس کے دشمن ہو رہے ہیں، اگر تم بھی۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ مشل کا کیا قصور تھا؟ اسے کس بات کی سزا ملی ہے؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی وہ مر گئی، اور یہ تو زندہ ہے۔ اسے کیا فرق پڑا لوگوں کے دشمن ہونے سے؟ میں اسے شادی نہیں کروں گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں ان سے یہ کہنے کے بعد سیدھا مہرین کے پاس گیا تھا۔ اس کا دروازہ کھلا تھا۔ میں دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تم سے یہ پوچھنے نہیں آیا ہوں کہ تم نے اسے کیسے مارا، میں صرف وہ انگوٹھی لینے آیا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم کسی اور کو ڈھونڈ لو جو تمہارے اس بھیانک چہرے اور کردار کو برداشت کر سکے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہوں، اور جو اندر سے خوبصورت نہ ہو خدا انہیں ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے تم۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا، مگر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ ایک جھٹکے سے اس نے انگوٹھی لے کر میں باہر نکل آیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں اس نے مشل کو مرنے پر مجبور کیا تھا، جہاں اس نے مشل کو کچھ ایسا کہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں واپس کراچی لوٹ آیا تھا۔ وہاں رہ کر اب کرنا بھی کیا، وہاں بچا ہی کیا تھا۔ امی ابھی ماموں کے گھر پر ہی تھی۔ انہیں مشل کے 10ویں کے بعد آنا تھا۔ اس شہر سے واپس آ کر آزادی کا احساس ہوا تھا، ورنہ مجھے لگتا تھا جیسے ہر وقت کوئی چیز مجھے گھیرے رکھتی ہے، جیسے ہر وقت کوئی مجھ پر ہنستا رہتا ہے، اور یہاں آ کر مجھے لگا تھا جیسے اب میں سانس لے سکتا ہوں۔ واپس آنے کے اگلے دن بعد میں نے آفس جوائن کر لیا۔ پورا دن آفس گزارنے کے بعد میں شام کو واپس آیا تھا۔ اسٹڈی میں آنے کے بعد میں اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ہوئی گزشتہ دنوں کی ڈھاک دیکھ رہا تھا۔ ایک لفافے پر نظر پڑتے ہی میرا سانس رک گیا تھا۔ میں اس تحریر کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ مشل کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ میں نے بےتابی سے لفافہ کھولا، ایک رکا نکل کر ٹیبل پر گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا۔ اس کی آخری تحریر میرے سامنے تھی۔ اسود علی، میں جو ہمیشہ تمہارے لیے دعائیں کرتی رہی ہوں، آج پہلی بار تمہیں کوئی دعا نہیں دوں گی۔ نہ یہ کہوں گی کہ تم ہمیشہ سلامت رہو، اور نہ یہ کہ تم خوش رہو اور لمبے عرصے تک جیو۔ میں تو یہ صرف سوچ رہی ہوں کہ میں نے تم پر اعتبار کیا کیسے۔ تو کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتی تھی۔ مجھے تو فخر تھا کہ مجھے لوگوں کی پہچان ہے۔ میں چہرے سے انہیں جان لینے کا دعویٰ کرتی تھی،
پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کب تمہارے جیسا سام اپنی آستین میں پا لیا۔ مانتی ہوں زندگی میں پہلی بار اعتراف کر رہی ہوں کہ میں بیوقوف ہوں، بلکہ پاگل ہوں، اور یہ جو سچائی اور اچھائی کے پھندے میں اپنے گلے میں ڈال رکھے تھے، نہ اب یہی مجھے مار ڈالیں گے۔ میری سچائی کہاں میرے کام آئی، اور میری اچھائیوں نے کب مجھے نقصان سے بچایا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے تو کبھی کسی کے فریب نہیں دیا، پھر بھی میری زندگی میں تم کیوں آ گئے؟ آخر تمہیں میں نے کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ آج مہرین نے مجھے بتایا تھا کہ تم شروع سے اس سے محبت کرتے تھے، میرے ساتھ صرف اس سے خوش کرنے کے لیے فیر چلا رہے تھے۔ اس نے مجھے تمہارے ہاتھ سے لکھے گئے خطوط دکھائے تھے جن میں تم نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ تم نے لکھا تھا کہ مجھے تماشا بنا کر تمہیں اس لیے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ تم نے تحرین کو خوش کر دیا ہے۔ ہاں واقعی تم مجھے تماشا بنا دیا ہے، مگر تم خود بھی ایک تماشا بن جاؤ گی، کیونکہ جس مہرین کے لیے تم نے میرے ساتھ یہ فراڈ کیا وہ بھی تم سے فراڈ کر رہی ہے۔ اس نے منگنی تمہارے ساتھ ضرور کیا، مگر شادی وہ تمہارے ساتھ نہیں کرے گی۔ وہ شادی اسفند سے کرے گی جس سے وہ محبت کرتی ہے، اور پھر تم بھی میری طرح خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ اسود تم دونوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ آخر کیوں؟ میں نے تم کو کبھی دونوں کا برا نہیں چاہا، کبھی تم دونوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تم جانتے ہو میں مہرین سے کتنی محبت کرتی تھی۔ میں نے اسے ہر نقصان، ہر مصیبت سے بچانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے مجھے اپنی ہی ضد اور حسد کی بھٹی میں جھونک دیا۔ کیا میرا یہ گناہ تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور وہ معمولی صورت کی مالک ہے؟ جو خوبصورت ہوتے ہیں کیا انہیں میری طرح سلیب پر چڑھا دیا جاتا ہے؟ کیا اچھے لوگوں کے مقدر میں صرف دھوکہ کھانا ہوتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم دونوں ساری زندگی خوش رہو گے، مہرین کسی اور سے شادی کرے گی تب بھی خوش رہو گے، تم سے شادی کرے گی تب بھی اسے سب کچھ مل جائے گا، شوہر کی محبت، عزت، دولت، اولاد، سکون، خوشیاں، چاہے اس کا مستحق ہو یا نہ ہو، پر کاش اسے یہ سب کچھ نہ مل پائے۔ تم سے شادی کر کے بھی وہ ہر چیز سے محروم رہے جیسے آج میں محروم ہوں۔ لیکن اللہ کیا میری اس آخری خواہش کو پورا کر دے گا؟ ہاں، آخری خواہش کو، کیونکہ میں اب تم دونوں کے سامنے نظر اٹھانے کی قابل نہیں رہی ہوں، اور میں تو کسی کے سامنے بھی اب نظر نہیں اٹھا پاؤں گی۔ وہ ہر ایک کو بتا دے گی کہ اس نے کس طرح مجھے بیوقوف بنایا، اور لوگ مجھ پر ہنسیں گے، پورے خاندان والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ پھر میں کیا کروں گی؟ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ مشل کو اب مر ہی جانا چاہیے، اور تم اسود علی، تم وہ تھے جسے میں نے چاہا تھا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ گیا تھا، میں کرسی سے گر پڑا، سو وہ اس لیے مر گئی کہ اسے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اور یہ بات اسے مہرین نے کہی تھی۔ یا مشل کی زندگی کی اس آخری رات کو اسے یہ کیا کہا گیا تھا؟ میں سر کو ہاتھوں میں تھامے وہاں بیٹھا رہا۔ میری زندگی میں مہرین کتنی بار شب خون مارے گی؟ آخر کتنی بار؟ اسے یہ جھوٹ بول کر کیا ملا؟ کیوں اس نے مشل کو مرنے پر مجبور کر دیا؟ میرا دماغ سوالوں سے پھٹ رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں مہرین کو ایسے دھکتے ہوئے لاؤ میں پھینک دوں جہاں وہ جلتی رہے، اتنی دیر تک جلتی رہے کہ جب تک اسے اپنی زندگی کے سارے گناہ یاد نہ آ جائیں۔ اس نے پتہ نہیں اپنی کس محرومی کا بدلہ لیا تھا، مگر کیا اس کی محرومیوں کی ذمہ دار مشل تھی، یا کیا میں اس کا ذمہ دار تھا؟ اگر میری زندگی میں مشل کو نہیں آنا تھا تو اب مہرین کی زندگی میں بھی کوئی اسفند نہیں آئے گا۔ اگر مشل زندگی کی ہر چیز سے محروم ہو گئی تھی تو وہ بھی ہو جائے گی۔ مشل تو ایک بار مری تھی، مگر مہرین بار بار مرے گی۔ میں نے امی کو لاہور فون کیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ میں منگنی برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے فیصلے پر حیران رہ گئی تھی۔ ابھی کل ہی تو میں نے منگنی کی ہوٹی دے کر آیا تھا، آج میں نے کہہ رہا تھا کہ اسے منگنی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی، میں نے اس کا موقع ہی نہیں دیا، میں نے فون بند کر دیا۔ پھر میں نے فون نہیں کیا۔ مشل کے 10ویں کے بعد جب وہ کراچی آ گئی، میں 10ویں پر نہیں گیا۔ میں اب وہاں صرف ایک بار جانا چاہتا تھا، صرف ایک بار۔ امی نے بھی مہرین سے منگنی کی بات نہیں کی تھی، وہ یہ بات مشل کے چہلم کی بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کوئی اصرار نہیں کیا تھا، جلدی مجھے بھی نہیں تھی۔ مشل کے چہلم پر امی لاہور گئی تھی اور چند دن وہیں رہی، اور پھر انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے کہا تھا کہ مہرین اب منگنی پر رضامند نہیں ہو رہی ہے۔ ایک آگ تھی جو میرے اندر بھڑک رہی تھی، اور میں نے انہیں کہا تھا وہ رضامند نہیں ہو رہی یا نہیں، مجھے اب اسے شادی کرنا ہے ہر قیمت پر، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اور اگر مجھ سے اس کی شادی نہیں ہوئی تو پھر کہیں بھی نہیں ہوئی۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو اسود؟
तुम इससे कौन सा बदला लेना चाहते हो? मैं कोई बदला नहीं लेना चाहता, मुझे सिर्फ इससे शादी करना है, और अगर ये शादी ना हुई तो मैं भी मिशेल की तरह खुद को शूट कर लूँगा, मगर इसको बचने नहीं दूंगा। मैं ये लिख कर रख जाऊंगा कि मेरी मौत की जिम्मेदार वो है, फिर मैं देख लूँगा कि उनको कैसे बचाएगी। मैंने फ़ोन का रिसीवर पटक दिया था। मैं नहीं जानता था कि अम्मी ने इसे क्या कहा था, क्या वास्ता दिया था, कौन सी धमकी का इस्तेमाल किया था, मगर जब वो वापस आई थी तो रजामंदी की खबर लाई थी। मिशेल के घर वाले इस खबर से बरहम थे और उन्होंने हमसे कतई ताल्लुक़ कर लिया था। बहरीन अपनी अम्मी के पास चली गई थी और पूरे 3 माह बाद मैं इसे बहुत सादगी से ब्याह लाया था। मैंने अम्मी की सारी इल्तिजाएं रद्द कर दी थी और उसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहती थी, मगर मुझे किसी धूमधाम की ज़रूरत नहीं थी। ये सब खुशी के एहतमाम होते हैं और मैं खुश नहीं था। शादी की रात अपने कमरे में जाने से पहले अम्मी ने मुझे कहा था, महरीन बेकसूर है अस्वद, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने कुछ नहीं किया, तुम इस पर कोई ज़्यादती मत करना, जो हो चुका है इसे भूल जाओ, अब वो तुम्हारी बीवी है, इसकी इज़्ज़त और मोहब्बत करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। मैंने इसे रजामंद करने के लिए इसे बहुत वादे दिए थे, अब मेरी ज़ुबान का पास रखना। मुझ पर इनकी किसी इल्तिजा का कोई असर नहीं हुआ था। हाँ, मैं जानता था वो मेरी बीवी है और मुझे देखना है कि वो कितनी अच्छी बीवी है। बेकसूर तो कोई और भी था, मगर फिर भी क्या हुआ। अस्वद, अम्मी ने मेरा बाजू पकड़कर पता नहीं मुझे क्या याद दिलाने की कोशिश की थी। आप फिक्र ना करें अम्मी, वो जिंदा रहेगी और इसे कुछ नहीं होगा, इसे कत्ल करने की हिमाकत नहीं करूँगा। मैंने इनका हाथ अपने बाजू से हटाते हुए इन्हें तसल्ली दी थी। फिर मैं कमरे में आ गया था। वो सर झुका और उसी लिबास में इस जगह बैठी हुई थी जहाँ मैं मिशेल को देखना चाहता था, और मिशेल इस वक्त कब्र में थी। मेरा खून खोल रहा था, मेरा दिल चाह रहा था मैं इसके घर में फंदा डालकर इसे छत से लटका दूँ, तब तक जब तक इसका सांस बंद न हो जाए, मगर मुझे कुछ और करना था। ये वो कमरा है जहाँ आने की ख्वाहिश शायद तुमने कभी ना की हो, पर जिसे यहाँ आने की ख्वाहिश थी तुमने इसे कब्र में पहुंचा दिया। मैंने इसके सर से दुपट्टा उतार कर दूर फेंक दिया था। इसने मुझे देखा था, इसके चेहरे का रंग उड़ गया था। मेरी जगह तुम शायद असलम को देखना चाह रही थी, या शायद किसी और को, कुछ पता नहीं होता। तुम जैसी लड़कियों का कब किस पर फिदा हो जाए। इसने नजरें झुका ली। इस हद को पढ़ो, ये इसने मुझे इस हद को पढ़ो, ये इसने मुझे इस रात को लिखा था जब तुमने इसे ये कहा था। मैंने इसे फरेब दिया, इसके साथ धोखा किया। मैं इस हद को जेब निकाल कर इसके चेहरे के सामने कर दिया। इसकी नज़र उठाकर मुझे और हद को देखने लगी। इसके चेहरे के तसव्वुरात बदल गए थे। मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा था। चंद लम्हों के बाद इसने कहा, कितना झूठ बोलोगी आप, कितना झूठ बोलोगी। क्या तुम्हें खुद से गिन नहीं आती? कोई एक खूबी भी नहीं है तुम में, बल्कि खामियों का मरका हो। सिर्फ चेहरा बसूरत नहीं है, तुम्हारा दिल इससे भी ज्यादा घिनौना है, दिमाग इससे भी ज्यादा मकरूह है, और जुबान इससे भी ज्यादा घटिया है, और तुम्हारा हर झूठ तुम्हारे चेहरे की बदसूरती में इजाफा करता जाता है। कभी जिंदगी में सच बोला है तुमने, जैसे मिशेल बोलती थी? लेकिन सच ने अगर मिशेल को कोई फायदा नहीं पहुंचाया, तो अब झूठ भी तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। मैं तुम्हारे इस भयानक चेहरे को लोगों के सामने जाहिर करूंगा, इन्हें तुम्हारी असलियत बताऊंगा, और एक वक्त ऐसा आएगा लोग तुम पर थूकेंगे, बिल्कुल इसी तरह। मैंने इसके चेहरे पर थूक दिया। इसने आंखें बंद कर ली और आंखें बंद किए हुए हाथ से अपना चेहरा साफ किया। मैं बेड से खड़ा हो गया। अस्वद, इसकी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। इस रात मैंने इसे कुछ भी नहीं कहा था। वो मेरी तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि अपने हाथों की पुश्त पर नजरें जमाई हुई थी। आज आखिर बार तुमने मेरा नाम लिया है, आइंदा तुम अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम नहीं लोगी। जो बात मिशेल ने कही है वो कभी झूठ हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। और तुम्हारी तो पूरी जात ही झूठ से बनी है। तुम्हारा बाप भी यूं झूठा था। अपना नशा पूरा करने के लिए वो किस तरह घर घर जाकर कहानियां गढ़ता सुनाता था, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और तुम भी इसकी औलाद हो। याद है ना, इसकी लाश एक गंदी नाली में पाई गई थी, और तुम भी एक दिन इसी तरह की सड़क के किनारे पाई जाओगी। तुम्हारे बाप को नशे ने मारा था, मगर तुम्हें तुम्हारा झूठ मारेगा।